کیوں؟ کیونکہ ان کو اہل بیت علیہ السلام کے نام پر، عزاداری کے نام کے اوپر اور عجیب عجیب ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے ان کو بہکایا جاتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو لے جا کے خدا سے ملا دیتے ہیں۔ شہید قاسم سلیمانی نے اپنے آپ کو قربان نہیں کیا، شیخ نمر نے اپنے آپ کو قربان نہیں کیا۔ عقل کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، جنت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ محترم ناظرین اور سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجتہاد اور تقلید کے عنوان سے جو مسلسل گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کی ایک اور کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہونے کی توفیق پروردگار نے شامل حال کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے یہ پروگرام مرضی پروردگار اور خوشنودی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا سبب بن سکے۔ گفتگو کا سلسلہ اخباریت کی وضاحت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا کہ تاریخ کا مطالعہ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے سامنے 3 ٹائپ کی اخباریت ہے۔ نام ایک ہے، سب کو اخباری کہا جاتا ہے، لیکن بالکل الگ الگ طریقہ ہے۔ پہلی اخباریت جو قدیم اخباریت تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے علماء جب اپنی کتابوں کو مرتب کرتے ہیں، پبلک کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ان کے جواب کو روایات کے اکارڈنگ دیتے ہیں، کیونکہ اس زمانے کے سوالات محدود تھے، روایات بھی موجود تھیں، لہٰذا یہ کام ممکن تھا اور یہ کام کیا گیا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے، ابن عقیل عمانی نے، جناب سلار نے، ابو مکارم زہرہ نے، ان بزرگ ہستیوں نے آ کے یہی طریقہ کار اپنایا اور ان کو ہم قدیم اخباریت کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ ایک طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد ایک جدید اخباریت نے جنم لیا اور ملا امین استرابادی کے زمانے سے یہ جدید اخباریت ہمارے سامنے آئی۔ آج سے تقریباً 400 سال پہلے یہ فکر تشیع میں پنپی اور کتاب فوائد مدنیہ کے ذریعے سے اس فکر کو پیش کیا گیا۔ کچھ علماء نے اس فکر کا ساتھ دیا جن کی تعداد محدود ہے، لیکن آیت اللہ وحید بہبہانی نے آ کے اس کی مخالفت کی اور تاریخ میں تمام وقائع ضبط ہیں اور اس فکر کو آ کے 12ویں صدی کے اواخر میں ختم کیا۔ یعنی تقریباً 250 سال سے یہ فکر ختم ہو چکی ہے تشیع کے اندر، اور ہمارے تمام علماء مجتہدین ہیں جن کا میں نے چند کا نام پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ ہمارے ہندوستان کے اگر آپ فضا کو دیکھیں، ایک ہمارے عالم دین ہیں علامہ آیت اللہ دلدار حسین غفران مآب۔ لکھنؤ میں ان بزرگ عالم دین اور جید عالم دین نے آگے اخباریت کو ختم کیا، کیونکہ یہ بھی شاگرد ہیں صاحب کفایہ، مکتب شیخ انصاری، مکتب وحید بہبہانی کے۔ تو انہی نے یہ جب نجف سے پڑھ کے آئے اور انہی نے دیکھا، گرچہ بہت کم مدت نجف میں رہے، اور یہ واقعاً اپنے زمانے کے ایک عجیب اور معجزہ عالم دین ہیں کہ جنہی نے بہت کم مدت میں بڑے اعلیٰ پیمانے کے اوپر علم حاصل کیا۔ اور ان کی کتابوں کو دیکھ کے، ان کی ایک کتاب ہے عماد الاسلام، اگر واقعاً علم کلام میں کوئی اس کتاب کو دیکھے تو اس کو حیرت ہوگی کہ اتنی وسیع کتاب علم کلام میں 5 جلد کے اوپر مشتمل بڑی بڑی کس طریقے سے عالم دین نے لکھی ہیں، اور دوسری کتابیں جو اصول میں اور اس طرح سے ہیں۔ تو آپ نے غور فرمایا، ایران ہو، عراق ہو، ہندوستان ہو، دوسرے ممالک ہوں، ہر جگہ اس فکر کی مخالفت کی گئی اور یہ فکر ختم ہو گئی۔ آج جس کو دیکھیے شیعہ عقیدوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جوانوں اور بچوں کو بہکایا جا رہا ہے اور شیعوں کو کافر بتایا جا رہا ہے، جبکہ شیعہ ہی اسلام کی سچی تصویر ہیں جو رسول اور آل رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ فجر میڈیا نے یہ ذمہ داری محسوس کی ہے کہ شیعہ عقائد کی حفاظت کی جائے۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ لیکن آج چند برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی فکر کا سہارا لے کر، اس کا نام لے کر ایک غلط فکر کو پیش کیا جا رہا ہے، جس کا نام ہم نے رکھا نام نہاد اخباریت۔ غور فرمائیے، دشمن انقلاب ایران اور مراجع کی کارکردگی کو دیکھ کر بہت اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ گیا
کہ تشیع دو چیزوں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، ایک کا نام ہے مرجعیت اور دوسرے کا نام ہے عزاداری۔ جب تک تشیع کے پاس یہ دو طاقتیں ہیں، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس مکتب کو ختم نہیں کر سکتی۔ لہٰذا انہی نے پلان بنایا، پروپوگنڈا کیا کہ مرجعیت اور عزاداری کو آ کے خراب کیا جائے۔ مرجعیت کو خراب کرنے کے لیے اور عزاداری کو خراب کرنے کے لیے انہی نے ایک فکر پیش کی، ملنگی فکر۔ انہی نے آ کے ایک فکر پیش کی، غالی فکر، کہ جس نے آ کے دونوں سے ٹکرانا شروع کر دیا۔ مراجع سے بھی یہ لوگ ٹکراتے ہیں، اور عزاداری میں بھی ان چیزوں کو لا کے پیش کرتے ہیں جو ہمیں تاریخ میں کبھی نظر نہیں آتی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے ذریعے سے دین بدنام ہو رہا ہے۔ یہ علماء کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ البتہ جو لوگ اس فکر سے متاثر ہیں، غور کریں گے ہمارے ناظرین، یہ دو ٹائپ کے لوگ ہیں۔ یعنی اگر ہم ایک شیعوں کے پورے ایک مجموعے کو آ کے دیکھیں اور ہم دیکھیں کہ مکتب فکری تشیع، اس میں چند لوگ ہیں جو اس نام نہاد اخباریت کی فکر سے متاثر ہیں، تو اس میں دو طریقے کے لوگ ہیں۔ ایک جو بیچارے کم فہم ہیں، سادہ لو افراد ہیں، ان کو آ کے ظاہر کو بتایا جاتا ہے، وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اسی میں آ کے خوش ہو جاتے ہیں اور ایک فکر کو لے کے چل دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اہل بیت علیہ السلام کے نام پر، عزاداری کے نام کے اوپر اور عجیب عجیب ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے ان کو بہکایا جاتا ہے، اور اس میں کچھ لوگ آ کے بہک بھی جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو باقاعدہ پری پلان ہمارے مکتب میں گھسے ہیں، ان کی فکر کو آگے بنایا گیا ہے تاکہ تشیع کے اندر نفوذ کر کے وہ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کریں۔ لیکن وہ جان لیں کہ مکتب تشیع، مکتب جعفری، وہ بابصیرت مکتب ہے کہ جو ایسی ہواؤں سے ہلنے والا نہیں ہے، مستحکم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مراجع کرام حفظہم اللہ مرجعیت اور فقاہت اور اجتہاد کس طریقے سے فروغ پا رہا ہے۔ ان لوگوں کی کچھ نشانیاں ہیں جس کے اوپر غور کریں اور سمجھیں۔ یہ لوگ غلو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی فکروں کو، ان کے اعتراضات کو آگے کے ایپیسوڈ میں بیان کر کے انشاءاللہ اس کا ہم جواب دیں گے، لیکن ابھی کلی طور کے اوپر ہم اس فکر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں غلو کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کو لے جا کے خدا سے ملا دیتے ہیں، جس کی شدت سے اہل بیت علیہ السلام نے مذمت کی ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، ہلک فی رجلان، میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہو گئے، رجل غال و رجل قال، ایک وہ انسان کہ جس نے میرے بارے میں غلو کیا، مجھے میرے درجے سے اوپر اٹھایا، اور ایک وہ انسان جس نے مجھے میرے درجے سے گرایا۔ بعض روایات سے اس بات کا استفادہ ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے مقام کو اگر گرا دے کوئی، تو اہل بیت ایک مرتبہ ممکن ہے اسے معاف کر دیں، لیکن روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں ہمارے مقام سے بڑھائے گا تو قطعاً ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہمیں ہمارے مقام سے گرا رہا ہے اس نے ایک گناہ کیا ہے، ایک غلطی کی ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے مقام سے گرا دیا، لیکن جو ہمیں ہمارے مقام سے بڑھا رہا ہے وہ دو غلطیاں کر رہا ہے۔ ایک تو ہمیں ہمارے مقام سے بڑھا رہا ہے ایک غلطی، دوسرا وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں آ کے توہین کر رہا ہے۔ اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ توحید اسلام کا پلر ہے، توحید معیار ہے، توحید ستون ہے، توحید ہمارا سب کچھ ہے۔ پہلی غلط فکر جو تشیع میں لا کے ڈالی جا رہی ہے وہ توحیدی بنیادوں کو آ کے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس نام نہاد اخباریت کے ذریعے سے۔ دوسرا ان کا خصیصہ یہ ہے اور دوسری ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ عقل کے ساتھ آ کے ٹکراتے ہیں، کہتے ہیں عقل کی بات نہ کیجیے اور دین میں عقل نہیں چلتی ہے اور فلاں نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ دین عقل مندوں کا نام ہے، عقل مندوں کی جاگیر ہے، بے وقوفوں کی جاگیر نہیں ہے۔ یہ جو آپ آ کے عقل کی مخالفت کر رہے ہیں، مجھے بتائیے آپ کیسے کر رہے ہیں؟ عقل ہی کے تو ذریعے کر رہے ہیں۔
لہٰذا آپ دیکھیں گے عجیب عجیب ان کے عقائد آپ کو نظر آئیں گے. آپ ان سے پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے تو ان کے پاس کوئی خاص دلیل بھی نہیں ہوتی ہے. عقل کی مخالفت ان کے کیا بالکل ذرا سا آپ نے کوئی بات کہی, ذرا سا آپ نے سمجھانے کی کوشش کی, فوراً یہ آ کے جو ہے وہ دیوار کھڑی کر دیتے ہیں کہ دیکھیے عقلی باتیں نہ کیجیے, دیکھیے فلسفی باتیں نہ کیجیے, اور پھر روایات آ کے پیش کر دیتے ہیں کہ عقل کی کوئی جگہ نہیں ہے دین کے اندر. تو ان روایات کا اپنا معنی ہے, ان روایات کی اپنی تفسیر ہے کہ مثلا ان دین اللہ لا تصاب بالعقول, اللہ کا دین عقل سے سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس ٹائپ کی روایات کو لا کے یہ ظاہری روایات کو لا کے آگے بہکاتے ہیں. قبلہ اگر آپ کو اسلام کی کوئی فکر پیش کرنا ہے تو آپ ایک روایت سے اسلام کی فکر نہیں بنا سکتے ہیں. آپ کو اس ٹاپک پہ جتنی بھی روایات آئیں ہیں سب کو ایک بار دیکھنا پڑے گا, مطالعہ کرنا پڑے گا, تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام عقل کے بارے میں کیا کہتا ہے. تیسری خصوصیت جو آپ کو ملے گی ان کی وہ یہ ہے بے احترامی. بے احترامی آپ دیکھ لیں, سوشل میڈیا سے, ممبر سے, محافل سے, کہیں بھی یہ بے جھجک علماء کی مخالفت کرتے ہیں, علماء کی توہین کرتے ہیں. قبلہ یہ علماء اپنی عمر دے رہے ہیں مکتب کو بچانے کے لیے, یہ اپنی جان نثار کر رہے ہیں مکتب کو بچانے کے لیے. شہید سید حسن نصر اللہ جو کہ مجتہد فکر کے ایک فرد ہیں, اس انسان نے دین کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان نہیں کیا. شہید قاسم سلیمانی نے اپنے آپ کو قربان نہیں کیا. شیخ نمر نے اپنے آپ کو قربان نہیں کیا. شہید صدر نے اپنے آپ کو قربان نہیں کیا. سید صدر نے اپنے آپ کو قربان نہیں کیا. علماء کی ایک فہرست ہے, کتاب لکھی گئی ہے شہداء الفضیلہ, شہداء الفضیلت یعنی وہ لوگ کہ جو دین کی راہ میں شہید ہوئے ہیں اور عالم دین ہیں. شہید اول شہید ہوئے ہیں, شہید ثانی شہید ہوئے ہیں, شہید ثالث قاضی نور اللہ شوشتری شہید ہوئے ہیں. آپ بتائیں یہ سب مجتہدین ہیں یا اخباری ہیں؟ سب مجتہد ہیں. مجتہدین شہید ہوئے دین کو بچانے کے لیے. دشمن کیوں ان کو شہید کر رہا ہے؟ کیونکہ دیکھ رہا ہے یہ دین کو بچا رہے ہیں. آپ اپنی فکر کا کوئی فرد لے کے آئیے کہ جس کو شہید کیا گیا ہو. نہیں, دشمن تو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دین کو بگاڑ رہے ہیں. لہٰذا دوسروں کی توہین کرنا, دوسروں کے خلاف بات کرنا, جذبات سے کھیلنا, عوام جذبات کے اوپر سوار ہوتی ہے. تو ان کا ایک خصیصہ جذبات سے کھیلنا ہے. یہ جذبات سے کھیلتے ہیں, سمجھداری کی باتیں نہیں کرتے ہیں, جوانوں کے جذبات سے کھیل لیں گے, فرقے بنا لیں گے, ان کو بہرحال بہکانے کی کوشش کریں گے. بچیے ان افکار سے, خدا کے واسطے غور کریے. پہلے ایپیسوڈ میں نے پروردگار کی اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھا, بشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اے اللہ کے بندوں, تمہیں بشارت دی جا رہی ہے. کس کو بشارت دی جا رہی ہے؟ جو باتوں کو صحیح سے سنتے ہیں اور صحیح بات کی اتباع کرتے ہیں, جذبات کے اوپر آ کے نہیں چلتے ہیں. فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے. آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فجر میڈیا, روشنی عقیدے کی. ایک اور خصوصیت اگر آپ ان کی دیکھیں گے تو ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جو تشیع کے دشمن ہیں, جو اسلام کے دشمن ہیں, ناخواستہ ہی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. مثلا مسلمانوں کا دشمن, تشیع کا دشمن کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو, کیونکہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں گے تو وہ اپنے شیطانی ہتھ کنڈوں کو پورا نہیں کر پائے گا. ان کا کام ہی یہی ہے. یہ اتحاد کے خلاف ہیں, یہ آ کے لوگوں کو ملنے جلنے کے خلاف ہیں, عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, عجیب عجیب تہمتیں لگاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے, 250 سال سن 11 ہجری سے لے کر سن 260 ہجری تک اہل بیت علیہ السلام نے مسلمانوں کے درمیان زندگی بسر کی ہے, اہل سنت کے درمیان زندگی بسر کی ہے. لیکن ایک مجھے آپ جھگڑا دکھائیے 250 سالہ تاریخ میں کہ جو مکتب اور مذہب کی بیس کے اوپر ہوا ہو, شیعہ سنی کے بیس کے اوپر ہوا ہو. اگر آپ اخباری ہیں اور آپ روایات کو آ کے اہمیت دیتے ہیں تو کیوں آپ ان روایات کو پیش نہیں کرتے جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ ہمارے دشمنوں کا, ہمارے غیروں کے ساتھ, اہل سنت کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ رکھو. ان روایات کو آپ کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ کیوں آپ صرف ایک طرفہ روایات کو پیش کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مغرض ہیں,
اگر آپ حقیقت کو پیش کرنا چاہ رہے ہوتے تو آپ تمام باتوں کو پیش کر کے ایک رزلٹ لیتے، جس طریقے سے ہمارے مجتہدین کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ فکر بے حد خطرناک فکر ہے جو آ کے ہمارے اندر داخل ہو رہی ہے۔ البتہ میری ناظرین سے درخواست ہے کہ دیکھیں، جب آپ کا سامنا ایسے لوگوں سے ہو تو آپ دو باتوں کا خیال رکھیں۔ دیکھیے، اکثریت ان میں سے ایسی ہے جس کو خود مبانی نہیں پتہ ہے، جس کو خود پرنسپل کا علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ بیچارے کہہ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں۔ لہٰذا انہیں اپنا دشمن نہ سمجھیں، انہیں اپنا فریق نہ سمجھیں، نہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ولایت علی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ ہاں، ایک حصے میں ان کی سوچ اور ہماری سوچ نہیں مل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے بات چیت کریں، ہم گفتگو کریں، ہم دیکھیں، ہم آ کے سمجھنے کی کوشش کریں، دیکھیں ہمارے علماء کس طرف جا رہے ہیں، عقل کس بات کو آ کے قبول کرتی ہے۔ عقل حجت درونی ہے، عقل کے ذریعے سے خدا کو پہچانا جاتا ہے۔ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، جنت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو جب مولا علیہ السلام آ کے عقل کو بیس بنا رہے ہیں خدا کی معرفت کے لیے، دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ آئیں اور دین سے عقل کو نکال کے باہر پھینک دیں؟ اگر روایات میں عقل کی مذمت کی گئی ہے تو اس کا ایک خاص اینگل ہے جسے ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ لہٰذا ہم آگے غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناخواستہ ہم وہ کام کریں جو دشمن چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ جو نام نہاد اخباریت ہے، ان کے اغراض و مقاصد آپ کے سامنے میں نے پیش کیے۔ اصل مقصد ہے، ولو یہ ظاہر میں کچھ بھی کہیں، ولو یہ ظاہر میں اہل بیت علیہم السلام کا نام لیں، ولو یہ ظاہر میں آ کے یہ ظاہر کریں کہ نہیں ہم تو صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن آپ یقین مانیے کہ اس کی جڑیں تشیع کو خراب کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ یہ مشن اور یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں جا کر جو ہماری بنیادیں ہیں، ہماری مرجعیت ہے، ہماری عزاداری ہے، اس کو خراب کر رہا ہے۔ اور دھیرے دھیرے آپ جب دیکھیں گے تو سامنے آ جائے گا۔ مجھے بتائیے، 50,000 لوگ مارے جاتے ہیں، یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کریں گے۔ آ کر حملہ ہوتا ہے روضہ مقدس کے اوپر، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کے اوپر حملہ ہوتا ہے، آپ پوچھیں یہ کہیں نظر آتے ہیں؟ کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں، یہ وہاں نظر آئیں گے جہاں دشمن کا پلیٹ فارم ہو، یہ وہاں نظر آئیں گے جہاں ان کو کوئی خطرہ نہ ہو، یہ وہاں نظر آئیں گے جہاں سادہ انسانوں کو بہکا سکے۔ لیکن جب دین اور مکتب کو بچانے کی باری آئے گی، جب دین اور مذہب کے سامنے سپر بننے کی بات آئے گی، تو یہ کبھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے، یہ کبھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مکتب سے کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں۔ ہاں، بس انہی نے ایک نام لے لیا ہے ہمارے علماء سے، ہمارے قدیمی علماء سے، ان کی کچھ چیزوں کو لے لیا ہے، اور لینے کے بعد انہی نے اس کی آڑ میں آ کے ایک بے حد خطرناک کام شروع کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ اب یہ آ کے اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، اجتہاد غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، اور یہ طریقہ اہل بیت کے زمانے میں رائج نہیں تھا، یہ طریقہ اہل بیت علیہم السلام کے زمانے میں رائج نہیں تھا، اور مختلف طریقے کے ان کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ بالکل آپ کو حق ہے کہ آپ اعتراض کریے، لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ توہین کریے۔ توہین کا حق آپ کو کسی نے نہیں دیا ہے۔ آپ اعتراض کریے، عالمانہ انداز میں اعتراض کریے، ہمارے علماء جواب دیتے آ رہے ہیں اور پھر جواب دیں گے، پھر کوئی نیا اعتراض ہوگا آپ کا، بالکل جواب دیں گے۔ حق کی تبعیت کرنے کا اپنے اندر مادہ پیدا کیجیے، کوشش کیجیے کہ ادھر جائیں جدھر حق جا رہا ہے، کیونکہ حق ادھر جاتا ہے جدھر علی علیہ السلام جاتے ہیں۔ حق کی اتباع ہر شیعہ کے لیے ضروری ہے، جذبات کی اتباع نہیں کی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں
کہ ان کے اعتراضات کو سنیں، اس کے بات کے اوپر غور کریں اور دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا جواب دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں انہی موضوعات کے اوپر گفتگو کریں گے، ان کے اعتراضات اور اس کے جوابات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔